اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی واپسی ہو رہی تھی. حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا، اس حدیث نقل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں. نکلے ہوئے تھے، بالکل فارغ تھے، اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، اسی کام کے لیے تھے. تو کرنا بہت آسان، لیکن اب ہم مشغولیوں کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جا کر کرنا یہ بڑا مجاہدہ ہے اور ایک بڑا کام ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہم کام کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کام کے لیے بلایا گیا تھا اور ہم پھر کام کرنے کے لیے اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ایک آدمی کام سمجھ لیا تو اس کو کام کی ذمہ داری دی جاتی تھی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی تو ان کو تیار کیا آپ نے، تو وہ 2 دن میں 9 آدمیوں کو لے آئے. اگر ہم عملہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے بزرگوں، ہمارا جانا ہمارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی ہدایت کا سبب ہوگا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو آپ نے آ کر بات رکھی کہ یا رسول اللہ، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، میں اپنے قوم کا یعنی ایک شاعر اور سمجھدار آدمی ہوں، میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا، اپنی قوم کی طرف جا کر ان کو دعوت دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ اور دعا دی. گئے میرے بزرگوں، جا کر انہوں نے محنت شروع کی تو چند سالوں میں 80 خاندان لے آئے. 80 خاندان، چند سالوں کی محنت تھی. اس لیے جو کام کے ارادے سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیں گے، جو واپسی کے ارادے سے جائیں گے وہ واپس ہو جائیں گے. کہ دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو تو ان کا چلہ زندگی کا آخری چلہ تھا، وہی ابتدا وہی انتہا. اس کے بعد سے بیچارے چل نہیں سکے. اس لیے ہمارے یہاں میرے بزرگ کو واپسی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو روانگی ہے. آپ سب کے سب اپنے علاقے سے کام کر رہے تھے، اب آپ کو نظام الدین کا عملہ بنا کر آپ کے علاقے کی طرف بھیجا جا رہا. آپ نظام الدین کا ایک عملہ ہے جس کو اپنے علاقے کی طرف بھیجا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ کوئی بستی کوئی قریہ اللہ نے ایسا چھوڑا نہیں ہے اس میں کوئی دعوت دینے والا اللہ نے بھیجا نہ ہو. اس لیے صحابہ کام پورا ہونے کے بعد بھی واپسی کی ہمت نہیں کرتے تھے. صحابہ کی واپسی کو قرآن نے بیان کیا کہ صحابہ کیسے واپس ہوتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ نبی جی آپ دیکھیں گے تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، کہ ان کی واپسی اس طرح ہوگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا، وہ غم زدہ ہوں گے اور آنسو کے ساتھ وہ دنیا سے وہ یعنی واپس ہو رہے ہوں گے کہ میں اللہ کے راستے سے واپس ہو رہا. ہم نفع کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو نقصان کی طرف جا رہے ہیں. روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اپنے مقام پر اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے. آج شیخ حضرت نے حدیث نقل کی، ایک صحابی نے آ کر کہا رسول اللہ میں 6000 اشرفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا میں ان کے درجے کو پا سکتا ہوں جو اللہ کے راستے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہے ہیں، سونا کوئی عمل ہے کہ گئے سو گئے، ان سونے والے کے بھی درجے کو تو نہیں پا سکتے. کوئی آدمی اپنی پوری زندگی نیک اعمال میں گزار دے تب بھی اللہ کے راستے میں جو ایک گھڑی ہے اس کے درجے کو نہیں پا سکتا. ہم تو نفع کی طرف نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا نقصان. اس لیے صحابہ واپسی پر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ رویا کرتے تھے. صحابہ کی غم تھا. قرآن نے کہا کہ علی امر جامع لم یذهبوا، کہ نبی جی یہ تو یعنی امر جامع پر ہیں اور آپ سے اجازت لے کر نہیں جائیں گے، اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں کریں گے.
کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، لا یستعجلک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے، چھٹی نہیں لیں گے، اور اجازت تو وہ لیں گے آپ سے، واپسی کا ارادہ تو وہ کریں گے، انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ، جن کے دلوں میں اللہ رسول نہیں ہے، جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے وہ اجازت لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی جی جو اجازت لینا چاہیں آپ کے پاس تو آپ جسے چاہیں اسے اجازت دیں، یہ بھی نہیں کہ سب چلہ پورا ہو گیا اب چلو گھر، یعنی جس کو آپ چاہیں اسے اجازت دیں، اور پھر اجازت دینے کے بعد بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اس راستے سے میرے بزرگوں کو اجازت لے کر جانا بھی قابل تقصیر اور قابل استغفار ہے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کام کے تقاضے اب تو سامنے سمجھ میں آئے، کام کا تقاضا سمجھ میں آیا، اور ابھی کام پورا نہیں ہوا اور ہم چلے جائیں۔ ہماری واپسی میرے بزرگوں اس دن ہوگی جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، وہ اصل واپسی کا دن ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو روایت میں آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کہ آپ تو کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد راحت نہیں ہے، آج کے بعد راحت نہیں ہے۔ اس لیے جو آرام و راحت کی طرف قدم اٹھائیں گے، میرے بزرگوں دوستوں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعیش کے نقصوں میں کفر پنپتا ہے، آرام و راحت سے کفر چلتا ہے، اسلام تو تکلیف اور مجاہدہ اٹھانے سے چلتا ہے۔ اس لیے ہمارا خروج میرے بزرگ عام خروج کی طرح نہیں ہے، اور ہماری واپسی بھی عام واپسی کی طرح نہیں ہے کہ چلے میں مجاہدہ محنت، اب چلو گھر واپس آرام کے لیے۔ ہم تو کام کے لیے ہیں بھیجا جا رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کام کر کے آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات قیام یہیں کر لو، اور سامنے مدینہ منورہ بستی دکھ رہی، بتیاں جل رہی، روشنی نظر آ رہی۔ اس بعد صحابہ نے کہا، رسول اللہ چلے جائیں اور صبح کو واپس آ جائیں گے، رات ہی تو گزارنا، یہاں نہ گزارے کہ وہاں گزار لیں، پتہ نہیں صبح پھر کیا تقاضا پیش آ جائے۔ ہمارے تقاضے کا تو یہ حال ہے کہ ہم اب واپس جا رہے ہیں، 3 سال تک ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ زندگی کی زکات ادا کر کے آ گئے۔ زندگی کہ ہم نے اس کو زکات سمجھ رکھا ہے، کسی طرح چلہ لگا لو۔ حالانکہ میرے بزرگوں، یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، لوگ 40 سال سے تبلیغ میں ہیں، آج تک مستورات کا تین نہیں لگوا سکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ چلہ لگا لیے، یہ تو سعادت مندی کی بات ہے۔ تو صحابہ نے کہا، رسول اللہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب گھر واپس جانا ہے، کوئی کام نہیں ہے، واپسی ہے، لیکن قیام یہاں نہ کر کے گھر کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جس سمت درخت کے جس سمت میرا قیام ہے، مخالف سمت تمہیں زیادہ پسند ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ آپ کے اس فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے اجازت لینے جا رہا گھر جانے کے لیے، اس سے بڑا بے وقوف اور بے عقل آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس محنت میں اپنے مزاج سے نہیں چلنا ہے، اس محنت میں مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے۔ جو مزاج نبوت کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے نبوت کا کام لیں گے۔ جو اپنے مزاج سے چلیں گے وہ میرے بزرگوں نہ چل پائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے۔ جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ان کو بنائیں گے
جن کے دلوں میں امت کے بے دینی کا غم ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کا کام لیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہدایت کا کام نہیں لیں گے جو امت سے مستغنی ہو۔ تو اس محنت میں میرے بزرگوں مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے، یہ سب سے پہلا اور بنیادی عمل ہے کہ آدمی فیصلہ کرنا ہوگا اپنے مزاج سے چلنا ہے یا مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور مزاج نبوت میرے بزرگوں مزاج دعوت ہے، مزاج نبوت وہ مزاج دعوت ہے، اور مزاج دعوت کی سب سے بنیادی چیز ہے اپنے آپ کو عمومیت کے ساتھ لے کے چلنا۔ کہ عمومیت میں عافیت ہے، اس لیے ہم چلہ لگا کر کوئی خاص قسم کے آدمی نہیں بن گئے۔ ہماری مستورات یوں سمجھے کہ ہم چلہ لگا کر ایک خاص، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جن کا دین سب سے اچھا ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے عرفہ ہوگا، سب سے افضل ہوگا، وہ یوں کہیں گے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں، ہم کوئی خاص نہیں ہے، ہم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جن کا دین جتنا اعلیٰ، جتنا افضل، جتنا عرفہ اور جتنا احسن ہوگا، کہ ان کی زندگی اتنی ہی سادگی ہوگی، سادی ہوگی، وہ عام مسلمانوں کی طرح، ان میں کوئی کسی قسم کی، کوئی میرے بزرگوں دوستوں علوم، کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کی ایک عام صفت لکھی، صحابہ و صحابیات کی اقلہم تکلفا، کہ صحابہ و صحابیات تکلفات سے خالی تھے، ان کی زندگیوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں، ایک عام زندگی۔ نبی کی ذات بہت اونچی ذات ہوتی ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑی نسبت نبوت کی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غلاموں میں رہتے تھے، آپ مسکینوں میں رہتے تھے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھ کو مسکینوں کی جماعت میں رکھنا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ موت دینا، اور کل قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ لوگ آتے تھے باہر سے تو پوچھتے تھے ایکم محمد، کیا آپ میں محمد کون ہے؟ ایسے آپ ہل مل کے رہتے تھے۔ علماء نے تو اللہ کے نبی کے بارے میں یوں فرمایا کہ آپ اتنی عمومیت کے ساتھ رہتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ ایسے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ایسے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ ان میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، کہ سب ایک رنگ میں، سب ایک حلیے میں، ایک سیرت پر، ایک صورت پر، ایک طریقے پر، سب ایک طرح۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مزاج پہ لانا، صحابہ اس پر لے کے آ چکے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ صحابہ کا دین تقسیم نہیں تھا کہ 4 مہینے والوں کا دین ہے، چلے والوں کا دین ہے، بیرون والوں کا دین ہے، اور یہ سے روزہ اور عشرے والوں کا دین ہے۔ دین تقسیم ہوا تھا کہ نہیں، سب ایک فکر پر، ایک محنت پر، ایک صفات پر تھے، ایسے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو مزاج دعوت پر چلنے کے لیے عمومیت کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور عمومیت پر آنے کے لیے میرے بزرگوں دوستوں، سب سے پہلا کام ہم سب کو کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت پہ لانا ہوگا۔ انفرادی دعوت یہ مقصد ہے، مقصد۔ ایک آدمی انفرادی دعوت میں مشغول ہے تو اپنے مقصد میں مشغول ہے، اپنے مقصد پر ہے، اور ایک آدمی میرے بزرگوں انفرادی دعوت میں مشغول نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ہم سے کہا جائے گا تو ہم کر لیں گے، تو وہ منصب کے انتظار میں ہے، وہ کسی منصب کے انتظار میں ہے۔ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سارے کام خود کیا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ میرا کہیں نام نہ آئے، کام سب، لیکن چاہتے تھے کہیں میرا نام نہ آئے۔
ایک بنیادی کام ہے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں مشغول رکھنا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صحابہ میں سب سے پہلا باب قائم کیا حب الدعوت والشغف بها، کہ دعوت کی محبت اور دعوت کی مشغولی. اس دنیا میں لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا ان کا مشغلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نوکری اور جاب مل جائے تاکہ ہم مشغول ہو جائیں، ورنہ اس سے پہلے اپنے آپ کو معطل اور نکما اور بیکار سمجھتے ہیں. ہماری زندگی پڑھنے کے بعد بھی، ڈگری کے بعد بھی کسی کام کی نہیں ہے جب تک ہم جاب میں نہ چلے جائیں. اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو دعوت میں مشغول نہیں رکھے گا، وہ میرے بزرگوں دوستوں چلہ لگانے کے بعد بھی انہیں کام پورا ہو گیا، بلکہ اب تو ہمارے سامنے کام کھلا ہے، اب ہمارے سامنے میدان محنت ہے. تو اپنے آپ کو مشغول رکھنا، مشغول کرنا، یہ بنیادی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکی زندگی میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، نہ کوئی سننے کو تیار، نہ کوئی ماننے کو تیار، بلکہ الٹا آپ کو سنایا کرتے تھے اور الٹا آپ سے منوایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور ایک ایک سے بات کرتے تھے، تو ایک ایک فرد تیار ہوئے. اس لیے دیکھیں گے کہ جتنے بڑے صحابہ ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے تیار شدہ ہیں، تیار ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ذر اور جتنے اکابر صحابہ جن پر دین کی بنیادیں، جو دین کے لیے بنیاد بنے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے تیار ہوئے تھے. کسی مجمع، کسی اجتماع، کسی جوڑ میں تیار نہیں ہوئے تھے کہ اجتماع ہو جائے گا بڑا اور اس میں لوگ تیار ہو جائیں گے. عملہ جو ملتا ہے میرے بزرگوں کو کام کرنے والا، وہ انفرادی دعوت سے ملتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں انفرادی طور پر خود بھی اور ایک ایک ساتھیوں کو بھی انفرادی دعوت میں مشغول کیا، انفرادی دعوت میں لگایا. پھر اس کے بعد انفرادی دعوت پہ لے کے چلنے پر آپ کو عملہ ملا. ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے عملہ تیار کرنا کام کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ کام جو ہے وہ عملے پر چلے گا، عملے سے ہوگا، عوام سے نہیں ہوگا بلکہ عملے سے ہوگا. عملہ ایسا ہے جیسے ریل کی پٹری، یہ ریل کہاں چلے گی؟ ریل پٹری پر چلے گی. اس طرح کام جو ہے میرے بزرگوں عملے سے چلے گا. آپ کو یہاں بلایا گیا تاکہ آپ نظام الدین کا عملہ بن کر جائیں. یہ جتنے احباب دو چلے لگا لیے مستورات کے ساتھ، اب ان سب کے ذمے ہے کہ اپنی جماعتیں بنانی بیرون کے لیے. اس انتظار میں نہ رہے کہ اب تیسرے سال ہم جائیں گے، تیسرا سال ہمارا خروج ہوگا، کہ نہیں ہم جا کر جلدی سے اپنے ساتھ بیرون کی تشکیلیں کریں گے، بیرون کے ساتھی تیار کریں گے، تیار کر کے آئیں گے. تو چلے لگا کے واپس جا رہے ہیں، یہ انتظار نہ رہے کہ اب تیسرے سال کے بعد، کہ نہیں ہم تو جا رہے ہیں، تقاضا ابھی آیا اور ابھی تقاضا آ گیا، ابھی ہم تیار ہیں. ساتھیوں نے مشورہ کیا، جماعت لے کر آگے. نظام الدین کی سب سے مضبوط جماعت وہ ہے کہ جس میں 4 نئے ہوں 1 پرانا ہو، 4 نیا 1 پرانا. یہی نہیں کہ سب کے سب پرانے آ گئے اپنی بھی جماعت چھوڑ کے. سب سے مضبوط جماعت ہے یہاں کی کہ اپنے پیچھے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے پیچھے جماعت ہے، اور اپنی ہم جماعتیں بنائیں، اپنا عملہ تیار کریں. عملہ تیار ہوگا میرے بزرگوں انفرادی دعوت سے. انفرادی دعوت جس طرح مردوں کے لیے، اسی طرح انفرادی دعوت دیکھیے خواتین کے لیے بھی ہے. مردوں کو سمجھانے والے دور صحابہ میں تو مرد تھے، لیکن عورتوں کو، خواتین کو سمجھانے کے لیے خواتین تھی. خواتین میں آپس میں دعوت کا ہے، انفرادی دعوت کا مزاج تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں لکھا ہے کتابوں میں کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھی رہتی تھی اور آنے والے ایک ایک کو دعوت دیتی رہتی تھی. یہاں تک کہ افطار کے وقت افطار بھی بھول جاتے تھے، افطار کیا کرنا ہے.
روزہ کھول جاتی تھی کہ روزہ کیا، ایسی مشغولی ہوتی تھی. ہمارے یہاں کہ کھانے پکانے میں اس طرح مشغولی کہ وہ افطار کا خیال نہیں رہا. وہاں کھانے کا بھی، افطار کرنے کا بھی کہ کیا کھانا افطار میں، یہ بھی دھیان نہیں رہا. اور ہمارے یہاں صبح سے لے کر شام تک ایسے پکوان میں لگے کہ وہ اس پکوان کے لیے یعنی اذان بھی، ایسی مشغولی ہوئی. باطل نے ہمیں کہاں مشغول کر دیا، صحابیات کہاں مشغول تھی اور ہماری مستورات کہاں مشغول ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتی رہی، دعوت دیتی رہی انفرادی طور پر، یہاں تک کہ کہا ابو طلحہ تم تو مان لو، ہم تو مان بھی نہیں لوں گی. بات بن گئی. اس امت کا فرعون سب سے بڑا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ام حکیم ان کے پیچھے لگ گئی اور یمن کے کنارے چلی گئی، ساحل پر، سمندر کے ساحل پر کشتی میں سوار ہو گئے. جا کر کپڑا ہلا کے بلایا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. میرے بزرگوں وہاں سے بلا کر لائی، راستے بھر سمجھاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس امت کا سب سے بڑا میرے بزرگوں جو اسلام کا دشمن، اسلام کے دشمن کے بیٹے کے لیے جو اسلام پر آنے کا ذریعہ بنی ہے، وہ ایک خاتون ہے. ام حکیم کی دعوت سے اکرمہ ہے. یہاں تک کہ عورتوں کا ایسا مزاج تھا کہ وہ اپنے جن کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اندھوں پر، نابینوں پر اور جو پیر سے لنگڑے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے راستے میں نہ جائے. لیکن عمرو بن جموح کی بیوی نے اس طرح دعوت دی، اس طرح سمجھایا کہ بات سمجھ میں آ گئی. تو نکلتے ہوئے دعا کر کے جا رہے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر واپس مت لوٹانا. احد کے میدان میں جب بیوی اٹھا کے لا رہی ان کے جنازے کو، تو اٹھنے چلنے کو تیار نہیں ہے. جب احد کی طرف رخ ہے تو چل رہی ہے، اور جب مدینہ کی طرف رخ ہو رہا تو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ، یا رسول اللہ یہ حال ہے. فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا کہ یہ دعا کر کے نکلے تھے، مجھے اپنے گھر واپس مت لوٹانا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اٹھنی کو یہی حکم دیا تو کیسے مدینہ کا رخ کر لے. چنانچہ وہیں قبر کھودی اور وہیں دفن ہوئے. ابن معاویہ کے زمانے میں تقریباً 40 سال بعد حضرت صحابہ میں ہے، جب کھدائی ہو رہی تھی کسی وجہ سے تو ان کی پوری قبر کھل گئی، تو ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے وہ اپنی قبر میں. حضرت کہہ رہے تھے نا کہ کفن بھی میلی نہیں ہوئی، کفن کہ ان کا کفن بھی ویسا ہی تھا، کوئی اس میں داغ دھبا کچھ نہیں، ایسے تر و تازہ تھے. ان کے ساتھ ایک صحابی وہ دفن ہوئے تھے، تو ان کے پیشانی پر چوٹ نشان، تو کسی نے ہاتھ ہٹایا تو خون نکلنا شروع ہوا. اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے لیے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ نے کہا تمہیں کیا خبر، یہ تو زندے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. یہ بیوی کی تشکیل ہے. بیوی نے دعوت دی، سمجھایا. اس لیے میرے بزرگوں جس طرح انفرادی دعوت مردوں کے لیے، اسی طرح انفرادی دعوت ایک خواتین کے لیے. مردوں کی دعوت سے مردوں کا عملہ بنے گا، خواتین کی دعوت سے خواتین کا عملہ بنے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پورا ایک اپنا عملہ تقاضے پر چلنے کے لیے عملہ تیار کر رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا رہے ہیں کہ اپنی پوری جماعت لے کر آ گئی، پوری جماعت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہمارے مرد تو جا رہے ہیں اور ہم گھروں میں رہے. آپ نے دیکھ کر ناگواری ظاہر کی تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے ذمے تو اتنے سارے کام ہیں اللہ کے راستے کے کہ ہم زخمیوں کو مرہم پٹی کریں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے
ان کے جانوروں کے چارے کے انتظام کریں گے، ان کی خیمے کی حفاظت کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کو میدان سے اٹھا کر لے آئیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو قبر بھی کھودیں گے، قبر میں اتاریں گے ان کے لیے۔ اتنے سارے کام بتائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تعدیل النساء میں یہ سارے عناوین نقل کیے کہ مستورات کن کن وجوہات سے اللہ کے راستے میں نکل سکتی اور کن کن وجوہات سے صحابیہ جایا کرتی تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتے تھے نکلنے کے لیے، ہمارے یہاں بڑے بڑے بہانے رکھتے ہیں رکنے کے لیے کہ کیا کریں ہم چلے جاتے ہیں، گھر میں شادی ہے، کیا کریں ہم چلے جاتے ہیں، گھر میں بیٹی بیمار ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی وہ بیمار اور آپ سفر میں۔ جب واپسی ہوئی تو آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اور خود صحابہ واپس ہو رہے جنت البقیع قبرستان سے، کہ آپ قبرستان رسول اللہ آپ کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا کہ ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ منافقین جو صحابی آئے تھے خبر دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے پہلے آ گئے تھے، تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ لگ رہا ہے کہ اس آدمی یہ جو دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے، کوئی بچا نہیں ہے، بدر میں سب کے سب مارے گئے، اس لیے غمی کے بجائے خوشی کی بات سنا رہا، غم سنانے کے بجائے یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مر گئی اور وہاں وہ سب مارے گئے، اس لیے کوئی بچا نہیں ہے، تو اس کا دماغ معوف ہو گیا، خوشی کے بجائے غمی کے بجائے خوشی سنا رہا۔ کوئی حال ایسا نہیں چھوڑا کہ کیا کریں ہم نکل جاتے لیکن ہمارے گھر تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور مدینہ کا یہ حال ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا حال امت کے لیے جمود ہے، سب سے بڑا حال، اور سب سے بڑا حل مسئلے کا وہ خروج ہے۔ خروج سے بڑا کوئی حل نہیں ہے، جمود سے بڑا امت کے لیے کوئی حال نہیں ہے۔ تو ایک پورا لشکر اپنا پورا، میرے بزرگوں پوری جماعت تیار کر رکھی تھی کہ جہاں کا تقاضا ہوا پہنچ گئی۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی کہ اپنے لیے عملہ تیار، کام کے لیے عملہ تیار کرنا، یہ نہیں کہ چلے لگا کے فارغ ہو گئے، اب ہماری نجات ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی، اب ہمیں جو ہے اب ہمیں کیا کرنا، اب تو روزہ جتنا کو سیکھ لے اس کو کرنا ہے، بس آگے کچھ نہیں کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ملفوظ میں ہے کہ شیطان حربہ جانتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب یہ تو کام سے بیٹھیں گے نہیں، اب یہ کام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ تو کام کریں گے، تو ایک حربہ اور ایک چال یہ کھیلتا ہے کہ اب ان کے ذریعے کوئی تیار نہ ہو، ان کے ذریعے کوئی تیار نہ ہو، کہ بس اب ان کو اسی پر بس کر دیتا ہے کہ جتنا کر رہے ہو اتنا ہی کرتے رہو، آگے عملہ تیار مت کرو، کہ آگے ضرورت نہیں ہے۔ اور آسانی سے ہم کہہ دیں گے یہ لوگ مانتے نہیں، کیا کہیں گے کہ ہم تو محنت کرتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں۔ میرے بزرگوں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کفار کو بھی یقین تھا کہ نبی کی دعوت، جو ایسے دشمن تھے جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ملک چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، لیکن ملک اور مال چھوڑ دیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا و دین قبول نہیں کریں گے، میرے بزرگوں جب دعوت دی گئی تو سب کے سب آگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوگا، کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوگا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ محنت ہو اور اللہ تعالیٰ ماحول قائم نہ کرے، محنت ہو اللہ تعالیٰ عملہ نہ دے۔ محنت جب ہوگی تو محنت براہ راست دلوں پر اثر کرتی ہے۔ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ محنت غیروں کے لیے اتنی مؤثر تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، تو پھر یہ محنت اپنوں لیے کتنی مؤثر ہوگی، کتنی مؤثر ہوگی۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری کہ ہمیں اپنے آپ کو دعوت میں مشغول رکھنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں۔ آپ دیکھیں گے روایت میں ہے کہ عید کے دن عام طور پر چھٹی کا دن ہے نا، لوگ خوشی مناتے ہیں،
تو لوگوں کی خوشیاں کیسے ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، لیکن اسلام کی خوشی کہ نہیں روزانہ تو 5 پڑھتے ہو، آج کتنا پڑھو؟ آج 6 پڑھو، آج 6 پڑھو۔ اور پھر اتنا نہیں، ہمارے یہاں تو معمول ہے کہ عیدگاہ سے چلو گھر، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ سے تشکیل کر کے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے، آپ بیان کرتے تھے اور تشکیل کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے تھے کہ اب گھر نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے تقاضے پہ جانا ہے۔ شاید ہی کوئی عید کی نماز ہو کہ آپ نے مصلی سے کوئی جماعت روانہ نہ کیا ہو۔ ہمارے یہاں پلٹنے کا ہے، وہاں آگے بڑھنے کا معمول تھا۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز روزہ رکھ لیا، رمضان رکھ لیا، اب جو گھر پہ اطمینان سے تھوڑے دن رہو کہ بہت اپنے آپ کو تھکا دیے، پوری رات نمازیں پڑھی، پورے دن روزے رکھے، اب گھر پہ رہو کہ نا۔ اور پھر آگے روایت میں ہے کہ آپ اسی وقت جماعت روانہ کر کے مستورات میں آئے، مستورات میں، اور آپ نے مستورات میں آ کر بیان کیا، ان کو دین کے تقاضے سمجھائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، عید کے دن بھی ہماری کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ عید کا دن بھی ہمارے لیے کام کا دن ہے، تقاضے کا دن ہے۔ عید کے دن بھی ایک محنت ہے، تو اہتمام کے ساتھ یہ بنیادی کام ہمیں ہمارے ذمے کہ اپنے پیچھے عملہ تیار کرنا۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ آگے کی چیز فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا کام شخصیت سازی ہے۔ شخصیت سازی، لوگوں کو، افراد کو تیار کرنا، اور انفرادی دعوت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یوں نہیں کہ اجتماع ہو جائے گا، کوئی جماعت آ جائے گی، ششمائی جوڑ ہو جائے گا، اس میں تشکیلیں ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، انفرادی طور پر جو محنت ہوتی ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اجتماع میں، اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے بیان میں، ورنہ محنت کچھ بھی نہ ہو، 4 گھنٹوں بیان کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں انفرادی طور پر 13 سال دعوت دلوائی۔ جس طرح آپ نے صحابہ کو مشغول کیا، اسی طرح صحابیات کو مشغول کیا۔ ایک صحابیات کے ذمہ تھا دعوت دینا، اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ انفرادی دعوت سے میرے بزرگوں اللہ کی غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہے۔ انفرادی دعوت دینے سے اللہ کی غیبی تائیدات حاصل ہوتی ہے۔ جب انفرادی دعوت دیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کام کے لیے منشرح کر دیں گے۔ دعوت کا جو انشرح ہوگا وہ انفرادی دعوت سے ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سمجھائی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کرتے تو امت یا تو اپنے دین کا داعی ہوگی ورنہ پھر یہ باطل کا مدعو ہوگی۔ اگر اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہے کوئی مسلمان، دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی تحریک اس کو اس کے دین پر باقی نہیں رکھ سکتی۔ ہر آدمی اپنے دین پر باقی رہے گا میرے بزرگوں، اپنے دین کی دعوت سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انفرادی طور پر دعوت دینا یہ فرض عین ہے نماز کی طرح۔ تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمارے دن میں نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محلے کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دن میں سے نماز ادا ہو گئی۔ اجتماعی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن انفرادی دعوت دینا یہ فرض عین ہے۔ انفرادی دعوت دینا یہ فرض عین ہے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی محلے کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کوئی خواتین نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے محلے میں اذان نماز ہو گئی، ہمیں کیا ضرورت۔ یہ نماز کی طرح ہے، اس طرح نماز میں ہمارا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم کرائے پر لے آئے کسی کو کہ جی آپ نماز نہیں پڑھتے، کہ ہاں نماز ہمارے ذمہ، ہمارے بدلے میں ایک نوکر ہے وہ نماز پڑھتا، میں اسے تنخواہ دیتا ہوں، ایسا ہو جائے گا؟ کام چل جائے گا کہ جی ہمارے ذمے سے فلاں جو ہے نماز ادا کرتا ہے ہمارے لیے۔ لوگوں نے تبلیغ کو ایسا بنا رکھا کہ جس محنت کے لیے انبیاء اور صحابہ کی جانیں لگی،
اس کو ہم نے فرض کفایہ کہہ کر ایک مردار اور جنازے کی طرح اس محنت کو ایسے ڈال دیا. اس محنت کے لیے جنازہ صحابہ کے جنازے اٹھے, اس میں وہ محنت ہم نے یوں کہا کہ تو جنازے کی طرح ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات تھوڑے لو تو کر لیں. اجتماعی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے کہ علماء چند علماء واز کر لیں, بیان کر لیں, تقریر کر لیں, فرضیت ادا ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ذمے سے ثابت ہو گئی, کیونکہ اپنے ایمان کی تکمیل یہ ہمارے ذمے اور اپنی دعوت سے اپنے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس شخص کا دین اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا چاہے اس کی نماز اعلیٰ درجے کی ہو, اتنی نماز پڑھتا ہو کہ اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہو, اتنا روزہ رکھتا ہو کہ اس کا حلق خشک ہو گیا ہو, اس کے باوجود وہ شخص اپنے دین میں ناقص ہے, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا دعوت کے بغیر. حسان علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اعلیٰ درجے کی نماز پڑھتا ہے, اعلیٰ درجے کا, میرے بزرگوں, وہ روزہ رکھتا ہے, ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا ہے, اس کے باوجود اگر وہ دعوت نہیں دے رہا ہے تو اللہ کیا مجرم اور گنہگار ہے, کیونکہ اللہ کا ایک امر پورا کر رہا, دوسرا امر اللہ کا چھوڑ رہا. اس طرح اس امت کو عبادت کرنے کو کہا گیا ہے, اسی طرح اس امت کو دعوت دینے کو کہا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ امت خیر امت میں داخل ہو نہیں سکتی دعوت دیے بغیر, اور امت میں جس طرح اس امت کے مرد داخل ہیں میرے بزرگوں, اسی طرح اس امت کی خواتین داخل ہیں. دنیا کا کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی محدث امت سے مستورات کو نکال نہیں سکتا. نکالنے والا تو امت سے نکل جائے گا لیکن وہ نکال نہیں سکتا. آپ دیکھیں جب یہ امت سے نکل نہیں سکتی تو ذمہ داری سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کام مردوں پر نہیں امت پہ ڈالا, اور امت میں جس طرح امت کے مرد داخل ہے ایسے امت کی خواتین داخل ہے. ذرہ برابر بھی مرد و عورت میں امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جب امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بزرگوں تو پھر ذمہ داری میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ ذمہ داری میں فرق کرنے والا قرآن حدیث میں فرق کرنے والا ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی فضیلت مردوں کے لیے وہ ساری فضیلت اس امت کے خواتین کے لیے. اشراق مرد پڑھے گا تو حج عمرے کا ثواب ملے گا, خواتین پڑھے گی تو کم ملے گا. کہ اس کے لیے بھی وہی ہے. جس طرح مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے, دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ عورت تو کمزور ہے اس لیے وہ 3 ہی پڑھ لیں. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جنہیں مردوں کے ذمے تو 4 رکعت ہے, ان کے ذمے بچے ہیں اور فلاح ہے اور فلاح ہے کہ یہ تو 2 رکعت پڑھ لیا کریں. ایسا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. دور صحابہ سے لے کر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیں گے جس طرح دور صحابہ میں صحابہ کے ساتھ صحابیات محنت پہ تھی, ہم نے کیوں الگ کر دیا؟ ہمارے یہاں محنت کا کوئی خانہ ہی نہیں. آپ مسجد جماعت کی ڈائری اٹھا کر دیکھ لیں, حلقے کے مشورے کی ڈائری اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں سے کہیں تک مستورات کے کام کا کوئی خانہ ہی نہیں. بلکہ ہم نے جائز اور ناجائز کا مسئلہ الجھا رکھا ہے. جائز اور ناجائز کا ایک مسئلہ الجھا رکھا ہے کہ جائز اور ناجائز گویا کہ امت میں ہے ہی نہیں, یہ امت سے کٹی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین شریعت جو محنت لے کر آئے تھے وہ ان کے لیے نہیں لائے تھے, صرف مردوں کے لیے لائے تھے. کتنا بڑا ظلم. اور پھر جب ارتداد کا دہانہ کھولا, ارتداد کا دہانہ کہ علاقے کے علاقے مرتد ہو رہے, اسلام کا پٹا امت کی ماں اور بہنیں گلے سے نکال کر پھینک رہی, اور ہم جائز اور ناجائز کے مسئلے میں الجھے ہوئے. اب تک کہ دعوت دینا, دعوت دلوانا جائز ہے ناجائز ہے, کتنا دور چلے گئے میرے بزرگوں. جو طبقہ ہماری دعوت سے نکل جائے گا باطل اسی طبقے پر حملہ کرے گا اور اسی کو اپنا میدان محنت بنا لے گا. اس لیے ارتداد اس زمانے کا نہیں ہے. ایک مدت تک ہم نے ان کو چھوڑے رکھا کام سے, ایک مدت تک.
ایک مدت تک یہ چھٹی نہیں، باطل کو موقع مل گیا، ساری دنیا میں باطل ان کے سہارے دندنا رہا ہے، ان کی مردہ تصویر لے کر باطل اپنے سارے کام کو دنیا میں چلا رہا ہے۔ اگر اسلام نے تو ان کی زندگی جان و مال کی تشکیل کی ہے، صحابیات اپنے جان و مال کے ساتھ دین کی محنت میں تھی، کسی تصویر کے ساتھ تھی۔ جب ان کی مردہ تصویر میں اتنی جان ہے میرے بزرگوں، تو پھر اگر یہ اپنی زندگی لگائے تو کتنا اسلام کا کام ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی دن سے، جس دن آپ کو وحی ملی، آپ سیدھے غار حرا سے اترے اور سیدھے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے ساری ذمہ داری سمجھائی۔ ذمہ داری اس لیے سمجھانا تھا، یہ نہیں ذمہ داری سمجھا کے فارغ ہو جائے، ذمہ داری سمجھانا تھا تاکہ اندر سے تیار ہو جائے کہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہاں آنے والی مستورات سے فرمایا کرتے تھے۔ حق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے آئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے چند باتیں کی پردے میں، جس میں ایک بات بتائی کہ تم دینی کاموں میں اپنے مردوں کے لیے معین و مددگار بن جاؤ۔ یہاں کی ایک پہلی ہدایت ہے، روانگی بھی اور واپسی بھی، ہر خواتین کے لیے، کہ یہاں سے لے کر جائے دل میں ارادہ کہ ہمیں اپنے مردوں کے لیے اور دینی کاموں میں ہمیں معین و مددگار بننا ہے۔ یہ نہیں کہ رکاوٹ اور مانے بن جائے، رکنے اور روکنے کا ذریعہ بن جائے، کہ میں معین و مددگار بن جائے۔ دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ تم ان کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر دو تاکہ ایک سو ہو کر دین کا کام کریں۔ یہ آنے والی خواتین کو یہ ذمہ داری سمجھائی دیا کہ تم اپنے مردوں کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر دو تاکہ ایک سو ہو کر وہ دین کا کام کریں۔ جس طرح اہل دنیا کی عورتوں نے اپنے دنیا کے لیے مردوں کو فارغ کر رکھا ہے کہ آپ دنیا کماؤ، کوئی بات نہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک کوئی بات نہیں، 5 سال کے بعد آنا، 5 سال کا ویزا لے لو، دن میں نکل جاؤ اور رات میں آؤ، کوئی حرج نہیں، چاہے بچوں سے ملاقات نہ ہو، مہینوں کے مہینوں، سال کے سال گزر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ صحابیات کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، صحابیات نے اپنے مردوں کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا کرتے تیسری بات کہ تم ان پر دنیا کا بوجھ مت ڈالنا، دنیا کا بوجھ۔ اس لیے آپ صحابیات کی زندگی دیکھیں گے کہ کوئی صحابیات ایسی نہیں ملتی ہے جو یہ کہتی ہے اس کے بازار گئے روٹی لے آنا، بلکہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار، جنت کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بزرگوں، وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے روٹی بناتی تھی، اور خود بھی بچوں کو بھی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جایا کرتی تھی کہ میں روٹی بنائی ہوں، میں دل نہیں چاہا کہ آپ سے پہلے میں کھا لوں۔ وہاں لینے کا مزاج نہیں بلکہ دینے کا مزاج تھا، یہ معمول تھا کہ معین و مددگار جنہیں لانا بلکہ خرچ کرنا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں دوستوں بہت بڑی مالدار عورت تھی۔ اس زمانے میں ان کا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوا کرتا تھا، دوسرے ملک میں ان کا مال جایا کرتا تھا، مکہ سے ملک شام، ملک یمن، لیکن اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فتح مکہ کے موقع پر تو بعض صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، تو آپ کا ہے گھر کہاں؟ آپ کی پیدائش سب کچھ 53 سال زندگی آپ کی مکہ میں گزری ہے، کہاں ہے آپ کا گھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی گھر کہاں ہے، آج عقیل نے میرے لیے کہاں چھوڑا۔ یہ حال تھا میرے بزرگ کہ سب کچھ لگایا۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے خواتین کو دی ہے کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا اور پہلے ہی دن ذمہ داری سمجھا دی، اور ذمہ داری کے لیے صرف سمجھا کر چھوڑا بلکہ اصول بھی کیا، اور اصول ہو گئی، اصول ہو گئی۔ اس لیے اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ تقاضے صرف ہم سے متعلق ہیں، میرے بزرگوں تقاضے ہمارے خواتین سے بھی متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے تقاضوں کو تو مردوں سے کہا، عورتوں کو کہا کہ تم ان کے تابع ہو جانا۔ آپ دیکھیں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے مردوں سے کہا کہ تم کرنا، عورتوں سے کہا، عورتوں کو مخاطب نہیں بلکہ ان کے مخاطب مردوں کو بنا کر عورتوں کو تابع کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے ابواب دعوت کو بیان کیا، اب دعوت کی ذمہ داری کو سمجھائی اللہ پاک نے، تو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے کہا تاکیداً، یہ صراحت تاکید کے واسطے ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورت کی ذمہ داری ہے، یہ کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، اور دعوت نہ دینا اللہ تعالیٰ نے کہا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورت کا کام ہے دعوت نہ دینا بلکہ اس کے خلاف کرنا، اس کے خلاف، کہ یہ لوگوں کو برائی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو برائی کی دعوت دیں گے، جب ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کریں گے میرے بزرگوں تو باطل ان کو برائی کے لیے استعمال کرے گا، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اور پھر کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ برائی کی دعوت دیں گی اور اچھائی سے منع کریں گی۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ اچھائی سے منع کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک عبادت کو نہیں بتایا کہ ترک عبادت نہ کرنا یہ منافق ہیں، اور عبادت کرنا ہی مومن، عبادت کرنے والے مومن ہیں اور مومن عورتیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک دعوت کو کہا، دعوت نہ دینا یہ منافقین کا کام ہے، اور دعوت دینا یہ مومنین کا کام ہے۔ ورنہ عبادت تو اس زمانے میں بزرگوں منافقین آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تلاوت تسبیح بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ منافقین کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ، ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا، قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اعمال کو اللہ نے نہیں کہا کہ اعمال نہیں کرتے منافقین اور منافق عورت کہ وہ اعمال نہیں کرتی، اعمال تو کرتی ہے، کیا نہیں کرتی کہ دعوت نہیں دیتی۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ھذا فرق بین المؤمنین والمنافقین، کہ مومنین اور منافق میں جو فرق ہوگا وہ ترک عبادت سے نہیں بلکہ ترک دعوت سے ہوگا۔ دعوت چھوڑنے سے پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ آگے امام غزالی رحمہ اللہ لکھا، من حجر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وخارج عن هؤلاء المؤمنین، کہ جو بھی مرد و عورت میں سے دعوت چھوڑ دے گا وہ مومنین کاملین کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، کامل ایمان والوں کی جماعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا دعوت چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ آپ نے دعوت کو ایمان سے جوڑا، ایمان کو دعوت سے جوڑا، عمل سے نہیں جوڑا۔ کسی کو مومن دیکھنا ہو تو عمل دیکھو کہ نہیں، کہ کون آدمی ایمان کے کس درجے پر ہے، دیکھنا ہو تو اس کی زندگی کی دعوت دیکھ لو، اگر دعوت میں وہ اعلیٰ درجے پر ہے تو اس کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور اپنی دعوت میں درمیانی درجے پر ہے تو اپنے ایمان پر بھی درمیانی درجے پر ہے، اور اگر اپنی دعوت میں وہ ادنا درجے پر ہے تو اس کے اعمال نہیں، اعمال چاہے کتنا ہو اچھا ہو وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے ادنا درجے پر ہے، اور اگر اعمال بھی کر رہا لیکن دعوت نہیں دے رہا، اس کے دل سے بھی دعوت نہیں دے رہا، تو روایت میں وراء ذلک ولیس لہ خردلۃ من ایمان، کہ اب اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کافر کے عمل کا کوئی بھاؤ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے عمل کتنا ہو اچھے ہو،
کافر کے کسی عمل کا کوئی بھاؤ نہیں لگتا ہے ایمان کے بغیر. اس لیے وجود ایمان کی علامت ہے یہ دعوت دینا. وجود ایمان کی علامت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی یعنی ایمان کے ساتھ ہو اور دعوت نہ دے. آدمی دعوت پر ہو اور اندر ایمان نہ رہا. آگے فرمایا کہ جو آدمی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو دعوت نہ دے، منکر کے کرنے والے سے بڑا گناہگار ہی دیکھنے والا ہوگا کہ دعوت نہیں دے رہا. اس کی وجہ لکھی علماء نے کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ منکر میں مبتلا ہو اپنی لا علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے، اور یہ جانتے ہوئے کو منکر ہے اس کے باوجود دعوت نہیں دے رہا، تو یہ جانتے ہوئے دعوت نہ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں ایک بنیادی ایک فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے نہ ٹالا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ تم میری طرف سے کر لینا، اور یہ نہیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی جی اگر آپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا ادا نہیں کیا. اس لیے اس روئے زمین پر ہمارا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. اس طرح موت تک ہمارے لیے کوئی نماز بدلے میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے موت تک ہمارے بدلے میں ہمارا کوئی دعوت کے اعتبار سے کوئی متبادل نہیں بن سکتا. ہر ایک کے ذمے ہے یہ فریضہ. تو آپ حضرات اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، ایک سب سے بنیادی کام ہے اپنے آپ کو میرے بزرگوں تقاضوں کے ساتھ چلنا، تقاضوں کے لیے عملہ تیار کرنا. یہ نہیں کہ ترتیب پورا کر کے آگے اب امت چاہے مرتد ہو ہم تو ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم ترتیب پہ ہیں، امت ارتداد پر ہے، یہ فرق ہے. ہم ترتیب پر ہیں اور امت ارتداد پر ہے. اس لیے صحابہ کیا ترتیب کوئی چیز نہیں تھی، صحابہ تقاضوں کے ساتھ چلتے تھے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پرانوں کے لیے میرے بزرگوں کوئی ترتیب نہیں ہے. ترتیب تو نئے کے لیے. نیا کسے کہتے ہیں؟ جب بات آتی ہے تو ہم سب کے سب نئے بن جاتے ہیں. حالانکہ میرے بزرگ ہم میں سے کوئی نیا نہیں ہے، سب کے سب پرانے. دنیا میں شاید ایسی کوئی جماعت آپ کو دکھے گی جس میں سب کے سب 4 ماہ والے ہوں. اور یہ آپ کا پہلا خروج نہیں ہے، 5واں خروج ہے. 3 سروزہ، 1 عشرہ اور یہ نظام الدین سے. اتنا لمبا خروج اور پھر ہم سمجھے کہ ہم تو نئے نہیں، ہم سب کے سب پرانے. نیا وہ ہے جس کا نہ مردوں میں 3 دن لگا نہ مستورات میں لگا، پہلی مرتبہ نکلا ہے وہ نیا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں سے روزہ ترتیب سے لگا لو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترتیب ہی آخری ہے. ترتیب تو میرے بزرگوں دوستوں بالکل آخری وقت ہے جس کو ہم لوگ ڈیو کہتے ہیں کہ اب نہیں تو اب یعنی اب تم کو پلانٹی سزا دینی ہوگی، سزا کے طور پر اور زیادہ لگاؤ. لیکن اللہ کے یہاں میرے بزرگوں دوستوں اللہ کے یہاں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور نہ نکلنا موجب عذاب ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. تم نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا. اور یہ نفر جس طرح مردوں کے لیے ضروری اسی طرح خواتین کے لیے ضروری. آپ پوری منتخب دیکھ لیں اور پورا قرآن و حدیث دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں فرق نہیں کیا کہ مرد نکلیں گے تو ثواب ملے گا، عورتیں نکلیں گی تو ثواب نہیں ملے گا. بلکہ میرے بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے برابر رکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر پہلی جماعت بنائی، پہلی جماعت. تو آپ نے جماعت سے مردوں کی نہیں جماعت مستورات بنائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تیار کیا، آپ کے داماد تھے. اور اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، تشکیل کی، اور ان دونوں کو حبشہ بھیجا. جب یہ جانے لگے تو آپ نے ان کو دعا دی صحیبہم اللہ. پھر ایک صحابی نے آ کر خبر دیا رسول اللہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر سواری پر ہانکتے ہوئے لے کے جا رہے. تو آپ نے فرمایا فخر کے طور پر، خوشی کے طور پر
ان عثمان اول من هاجر باهله بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ پہلی جماعت بنی سروئے زمین پر اللہ کے نبی نے تشکیل دی ہے، اور جماعت صرف مردوں کی نہیں، جماعت محمد ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہم نے کتنی تاخیر کی، ہماری کتنی تاخیر ہوئی، تو اس پر تو استغفار ہونا چاہیے کہ جس کام کو، جس ذمہ داری کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا، ہم نے اتنی تاخیر کر دی۔ اس لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک محنت ہے کہ اپنے آپ کو تقاضوں پہ لے کے چلنا۔ اور میرے بزرگوں، ترتیب تو یہ ادنا درجہ ہے، سال کا عشرہ، 3 مہینے کا 6 روزہ اور 3 سال کا چلہ، یہ بالکل آخری درجہ ہے، آخری، کہ کچھ بھی موقع بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کہ یہ ابھی بیچ میں 3 سال میں یہ موقع ملا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیا کریں، آخری درجہ تھا یہ۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری، اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو تقاضوں کے لیے تیار کرنا۔ اور تقاضے کس کو کہتے ہیں میرے بزرگوں؟ کہ ہم جماعت اترے اور جماعت بنی بیٹھی کو لے کے جانے والا نہیں، اور ایک ہی جوڑا تیار ہے اور یہ 4 جوڑے اتر رہے ہیں۔ اب یہ 4 جوڑوں کے ذمے ہے کہ تقاضوں پر چاروں کے چاروں نکلے ایک جوڑے کا وقت لگوانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایک جوڑا 3 سال تک انتظار کرے گا، یہ 3 سال کے بعد ہمارا نمبر آئے گا، ہماری ترتیب آئے گی، پھر ہم نکلیں گے۔ اور 3 سال میں نہ جانے ہمارے علاقے، ہمارے اور امت میں کتنی مائیں اور بہنیں مرتد ہو کر بغیر کلمہ سے جائیں گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عشرے کی جماعت سے ہم ابھی اترے ہیں اور جماعت بنی بیٹھی ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں، ساتھیوں سے مشورہ کر لیے تیار ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں داخل ہوا تو کوئی مرد کو نہیں دیکھ رہا تھا، تو معلوم کیا کہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تبوک میں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چلا تو راستے میں میرا گھر، 2 بیویاں اور گرم کھانا تیار کر رکھی ہے، ٹھنڈا پانی کا انتظام کر رکھا، گھروں میں چھڑکاؤ کر رکھا، اور گھروں کو سجا رکھا ہے، اور استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ جب پہنچے دروازے پر تو اپنے آپ کو ملامت کر کے کہنے لگے کہ ابو خیثمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھول اور مٹی اور گرمی میں ہو، تم جو ہے ٹھنڈے پانی یا گرم کھانے میں اور بیویوں کے پاس ہو۔ مشورے والوں کو ملامت نہیں کیا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ابھی تو ہمارے، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کیے، اور روایت میں سواری سے اترے نہیں بلکہ وہیں سے آگے نکل گئے۔ جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا، فرمایا کہ تو خیثمہ معلوم ہو رہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 نبوی میں ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور تقریباً سن 7 ہجری میں واپسی ہوئی۔ 14 سال کے بعد جب یہ آئے تو میرے بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ خیبر کے فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے معانقہ کیا، بوسہ لیا، اس کے بعد ہی میرے بزرگ دوستوں تقاضا آیا موسیٰ کا، تو آپ نے تشکیل کر دی۔ یوں نہیں کہا کہ آپ کہ جی میں تو 14 سال لگا لیں، 14 سال کے بعد آ رہا ہوں، 14 سال کے بعد۔ اور ایسی پکی تشکیل تھی کہ ایک یہودی وہاں کھڑا ہو کے سن رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ تینوں تو واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ جعفر کے بعد زید رہیں گے، زید کے بعد ابن رواحہ رہیں گے، پھر اس کے بعد اس کا مشورہ کر لو۔ تو کہنے لگا یہ تو نبی کے کلام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو سب کے سب شہید ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے بزرگ کو واپسی نہیں ہوئی، آج بھی ان کی قبر موتہ میں، مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور، اردن۔ یوں نہیں کہا کہ جی ہم تو اتنے دن لگا کے آ رہے ہیں، یہ تھے تقاضوں پہ چلنے والے، انہیں چلنے لگا لیا بہت۔ ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، انہی کی بیوی ہے۔
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو حفصہ نے کہا یہ اسماء بنت عمیس ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہی حبشیہ، حبشہ کی رہنے والی، حالانکہ یمنی تھی، قبیلہ اشعریین میں سے تھی. یمن سے چلی مدینہ منورہ کے لیے، کشتی جو ہے مخالف سمت ہو گئی اور چلی گئی حبشہ. 7 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی. تو کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، سمندری اور حبشہ کی رہنے والی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ صحابہ میں آپس کا تعارف دنیا کے عہدے اور ڈگریوں کے ساتھ نہیں تھا، یہود و نصارہ کی طرح یہ فلاں صحابہ یہ فلاں صحابہ. صحابہ کے میرے بزرگوں آپس کا تعارف قربانیوں سے تھا، قربانیوں سے تھا کہ یہ تو بدر والے، یہ احد والے، یہ خندق والے، اور یہ جو ہے یہ فتح مکہ والے، حدیبیہ والے. یہ یعنی صحابہ کا آپس کا تعارف قربانیوں کے ساتھ تھا، عہدے اور ڈگریوں کے ساتھ نہیں تھا یہود و نصارہ کی طرف کہ دنیا کے عہدوں پر اور دنیا کے ڈگریوں پر فخر کرنا میرے بزرگوں یہ کفر کا مزاج ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب نبی کو علم لے کر آتے تھے تو ان کے زمانے کے جو اہل فنون تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا، سب کے سب اس عذاب میں لپٹ جاتے تھے، ختم. جس طرح صحابہ کا تعارف قربانیوں سے تھا، اس زمانے کی خواتین کا بھی تعارف، صحابیات کا بھی تعارف آپس میں قربانیوں سے تھا کہ ہاں یہ حبشہ والی ہے، اور یہ سمندر والی ہے، اور یہ مکہ والی ہے، اور یہ جو ہے یہ تبوک والی ہے. صحابیات اس طرح پہچانی جاتی تھی کہ ذات النطاقین ہے، کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ باندھا تھا. اس طرح قربانیوں سے پہچانی جاتی تھی خواتین. تو فرمانے لگے عمر رضی اللہ عنہ کہ اسماء کی ہجرت سے ہماری ہجرت افضل ہے، کیونکہ ہماری ہجرت مدینہ کی طرف. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیا کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کرا لوں. فرمانے لگی عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہجرت ایک ماحول میں ہوئی تھی، آپ کی ہجرت اس ماحول میں ہوئی تھی جہاں لوگ سکھانے والے، بتانے والے، کھلانے والے اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اور ہماری ہجرت ایسے علاقے کی طرف ہوئی تھی جہاں ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، ہمیں تو گھور گھور کے لوگ دیکھنے والے تھے، دشمن تھے ہمارے. کیسا نہیں ہو سکتا؟ اس زمانے کی خاتون بھی جانتی تھی کہ آگے بڑھنے کا راستہ قربانی ہے، آگے بڑھنے کا راستہ قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سارا قضیہ رکھا ہے، رسول اللہ ہمارے عمر کے درمیان یہ بات ہوئی ہے، اور عمر نے یوں کہا، میں نے یوں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء تم نے بالکل ٹھیک کہا، عمر آئے تو ان سے کہہ دینا عمر کی ہجرت تو ایک ہجرت ہے اور تمہاری ہجرت دوہری ہجرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی سے فوقیت لے گئی خاتون اپنی قربانی کی وجہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں دوستوں اپنے زمانے میں چادر تقسیم کر رہے تھے، ایک خوبصورت اور قیمتی چادر. کہا بتاؤ صحابہ سے چادر کے حقدار کون ہے؟ تو لوگ آپ کے گھر میں ایک دلہن آئی ہے صفیہ ابن عمر کی بیوی، آپ انہیں دے دیں. فرمایا نہیں، اس چادر کے لیے حقدار وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کہا تھا میں جس طرف نگاہ اٹھاتا تھا اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ام عمارہ دکھتی تھی. آپ نے ام عمارہ کو بلایا اور چادر دی. سارے خواتین اور سارے صحابہ سے ایک خاتون شفقت لے گئی. اس لیے جس طرح مرد قربانیوں کے ساتھ اور تقاضوں پہ چلتے تھے، اس زمانے کی خواتین بھی میرے بزرگوں تقاضوں پہ چلتی تھی. اس زمانے کی خواتین بھی تقاضوں کے ساتھ چلتی تھی. ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے، ایک دو نہیں 7. اس لیے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو تقاضوں پہ لے کے چلنا یہ سب سے بڑا سب سے بنیادی کام ہے. انتظار نہیں کیا جائے گا.
ہمارے بڑوں نے تو ہماری کمزوری کی اسے ایک ادنا سی ترتیب اور ایک کمزور سی ترتیب بنا دی، ایک پتلی سی گلی، تاکہ جلدی سے ہم پار کر کے اور شار عام پر آ جائیں کہ شار عام کا راستہ کھلا ہوا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ اس لیے منزل میرے بزرگوں صحابہ اور صحابیات ہیں، اس سے نیچے درجے کا کوئی منزل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ابھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا تو چلہ لگ گیا، ان کا تو سیروزہ لگا ہوا ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے صحابہ اور صحابیات کہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنی اونچی سطح کی قربانی کی بات نہ کیجیے اور اتنا بڑا مطالبہ نہ کیجیے، لوگوں میں استعداد نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے کہ جی امت میں استعداد نہیں ہے، یوں کہتے ہیں۔ تو آپ نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ہم میں اور حضرت میں فرق یہ ہے کہ حضرت پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کے کہتے تھے لوگوں یہاں آ جاؤ، اور ہم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے لوگوں ہم سب کو وہاں چلنا ہے۔ منزل تو ایک ہی ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا میرے بزرگوں، پھر ہمارے لیے کیا رہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے اور ان کی قربانیاں نہیں ہوتی میرے بزرگوں دوستوں، پھر ان کے سامنے کتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا قائد کتے کو بنا کے چلتے، پہلے کتے کو آگے بھیجیں گے پھر ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے صحابہ سے نیچے اترنے کا میرے بزرگوں، صحابہ منزل ہے، صحابہ تک پہنچنا ہے، کام صحابہ اور انبیاء والا ہے، وہیں تک جانا ہے۔ جب ایک منزل پہ ہم ہیں تو پھر ہم نیچے کیوں دیکھیں؟ ہمارے لیے وہی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے نیچے نہیں اترتے تھے اور ہم وہاں دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ اختلاف یہ کہ وہ صحابہ تک امت کو لانا چاہتے تھے، اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا مکلف صحابہ تھے قیامت تک امت اتنا مکلف رہے گی۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو صحابی تھے اس لیے وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے، ہم تو کمزور ہو گئے اس لیے ہم تو 3 ہی پڑھیں گے، ایسا ہوگا؟ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا جی صحابہ تو قوی تھے اس لیے وہ مغرب سے غروب یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب شمس تک روزہ رکھتے تھے، ہم تو ظہر میں افطار کر لیں گے، روزہ ہو جائے گا اس کا؟ آپ دیکھیے کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا۔ جس طرح امت عبادت میں معمور ہے اسی طرح امت دعوت میں بھی صحابہ کی طرح معمور ہے، اور قیامت تک کے لیے جو امت کے بس میں نہیں تھا اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تم ایسا مت کرنا۔ اس لیے ایک پہلا بنیادی عمل ہے قربانیوں کے ساتھ چلنا، تقاضوں کے ساتھ چلنا۔ دوسرا اہم بنیادی کام میرے بزرگوں آپ سب کے ذمے کہ ہمارے ذمے ہے دینی معاشرہ اور اجتماعی معاشرہ، دینی معاشرہ قائم کرنا اجتماعی طور پر۔ یہ نہیں کہ ہم چلہ لگا کہ ہمارا گھرانہ تو بہت ٹھیک ہے، نہیں، معاشرے کو دینی معاشرہ بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اجتماعی دین کوئی دین نہیں ہوتا، اجتماعی دین کوئی دین نہیں ہوتا۔ اصل میرے بزرگوں وہ انفرادی دین کوئی دین نہیں ہوتا، اصل اجتماعی دین ہے۔ انفرادی دین کوئی دین نہیں ہے، فرد کا دین فرد کا دین ہے، اور مردوں کا سارا دین فرد کا دین ہے۔ اصل اجتماعی دین وہ خواتین کا دین ہے۔ معاشرے میں جو دین آئے گا میرے بزرگوں وہ خواتین کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے خواتین کی پہلی ذمہ داری کہ جاتے ہی سب سے پہلے اپنے معاشرے کو اجتماعی طور پر دین پر لانے کے لیے ہفتہ واری تعلیم شروع کرنی ہے۔ اس سے ماحول بنے گا۔ ہفتہ واری تعلیم ہر 30-35 گھروں کے بیچ میں جہاں 30-35 مستورات جوڑ جائیں، ایسی مستورات کو ایسے جگہوں پر پورے حلقے، پورے ضلع، صوبے اور ملک میں کہ کوئی گھر، کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے جس کا تعلق مسجد کے اعمال سے، گھر کے اعمال سے نہ ہو۔ ہمارے اندر ایک بے چینی، ایک کڑن، ایک فکر ہو، ہماری واپسی ایسی نہ ہو، بلکہ میرے بزرگوں ہم تو ایسے درد لے کے جائیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے گھر والوں سے رات میں نیند نہیں آتی تھی، ٹہلتے تھے تو ان کی گھر والی پوچھتی تھی کیا بات ہے آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کرتے تھے جو مجھے لگی ہے وہ تمہیں لگ جائے تو جاگنے والے 1 نہ ہو 2 ہو جائے۔ فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ یہ رات کیسی ہے، نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے. بے ماہی مچھلی، بغیر پانی کے جو مچھلی تڑپتی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ ایسے تڑپتے تھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا غم دیا تھا، ایسا غم دیا تھا. میرے بزرگوں، جب جنازہ لایا گیا تو ان کے گھر کے مستورات نے دیکھ کر کہا کہ یوسف اب جا کے سو جاؤ، اب آرام کے دن آ گئے، اب آرام کر لو، بہت تھکا دیے. اس لیے ہم آرام کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو ایک محنت کی طرف جا رہے ہیں. اپنے آپ کو ایسا میرے بزرگوں بے چین اور بے قرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے چین اور بے قرار ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا. اے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات کی وجہ سے کہ لوگ ایمان کی طرف نہیں آ رہے. نبی کو تسلی اللہ پاک دے رہے ہیں. سب کچھ کے باوجود اس لیے ہر 30-35 گھروں کے بیچ میں ہفتواری ٹھیا قائم کرنا. ہفتواری میرے بزرگوں دوستوں، مدینہ جیسی پاکیزہ بستی جہاں کا بچہ بچہ پاکیزہ زندگی گزار رہا، ایسا پاکیزہ پرامن ماحول کہ صحابہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے تھے. صحابہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے تھے. ایسا پاکیزہ ماحول تھا. اس ماحول کی خواتین نے خود تقاضا کیا. حضرت اسماء بنت یزید اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتی ہے کہ ہمیں مدینہ کی خواتین نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، ہمیں خواتین نے بطور قاصد آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ مرد حضرات تو مستقل آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جمعہ میں، جنازوں میں بہت سے خیر کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور ہم مستورات گھروں میں گری رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہفتے میں تعلیم طے فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن تعلیم، اور اس کے بعد میرے بزرگوں دوستوں پھر آپ اس میں کبھی جب تقاضا ہوتا آپ آ کر ان میں بیان بھی کرتے. اس لیے ہفتواری تعلیم ہوگی، ہفتواری تعلیم ہر ہفتے ہوگی، اور میرے بزرگوں اس میں 5-6 ہفتے میں ایک مرتبہ مردانہ بات بھی ہوگی. ہفتواری تعلیم کو لمبے چوڑے شرائط نہیں ہے، بلکہ 5 مستورات وقت لگائی ہو، جن میں 3 کا سے روزہ لگا ہو، 2 کا عشرہ لگا ہو. اتنی سی بات ہے. 500 مستورات میں 5 مستورات کیا زیادہ ہوتی. ہفتواری تعلیم شرائط بڑھتے، وہ یعنی شرائط پورے ہوتے چلے جائیں گے، تعلیم کے ٹھیے بڑھاتے چلے جائیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، قناعت کے ساتھ نہیں چلنا ہے. صحابہ میرے بزرگوں دین کے معاملے میں حریص تھے، دنیا کے بارے میں قناعت پتے. ہمارا معاملہ الٹا، ہم دین کے بارے میں قرقانے ہو گئے کہ ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، 10 سال سے کی تعلیم ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہم حریص ہو گئے کہ 10 سال سے جب سے تعلیم شروع ہوئی آج سے ایک تعلیم کا اضافہ نہیں ہوا. حالانکہ محنت کر کے تعلیم حلقے ٹھیک ہے شروع کرانے. جب شرائط پورے ہو جائیں تو میرے بزرگوں یہ شرائط اس لیے نہیں رکھے گئے تاکہ کام نہ ہو، شرائط اس لیے رکھے گئے تاکہ کام پورا ہو، ورنہ کام ناقص اور ادھورا ہوگا. ایک آدمی اندرون وقت نہیں لگایا بیرون بھیج دیں گے، کام بگاڑ کے آئے گا، بنا کے آئے گا. نماز کے لیے وضو کے شرائط اس لیے رکھے گئے تاکہ نماز خراب نہ ہو. شرط ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو. اس کے لیے 5 مستورات وقت لگائی، جن میں 3 کا سے روزہ، 2 کا عشرہ. سے روزہ والی مستورات تعلیم کر لے گی، عشرے والی مستورات مذاکرہ کر لے، آپس کے مشورے. اس میں یعنی جو ہے کنواری لڑکی بھی، کنواری خاتون بھی تعلیم کر سکتی ہے، مذاکرہ نہیں کرے گی، صرف تعلیم کرے گی. جہاں تعلیم پہلے سے ہے، ایک حلقے میں، ایک مسجد کے اطراف میں 2-3 تعلیم شروع ہو، اس کو 2 جگہ تقسیم کر دیں تاکہ ہفتے میں جو مستورات یہاں نہیں جڑ پا رہی وہ یہاں جڑ جائیں. کسی وجہ سے مشغول ہو گئی، لیکن ہفتے میں ایک مستورات کا ایک ہی عمل طے ہوگا، آپا بد کے نہیں، یہاں پر بھی یہاں پر بھی. انہیں کے مطالبے آ رہے لوگ آگے پوچھتے ہیں جی وہاں تعلیم کے لیے جا سکتی ہے؟ آپا نہیں بنانا، داعیہ بنانا ہے. ایک اور حلقے کے مشورے سے، شرائط کے اعتبار سے مکان طے ہوگا. اس میں جتنی دیر تعلیم ہو اتنی دیر پردے کا نظام بن جائے، اور مسجد کے مشورے سے اعمال طے ہوں گے، جس میں تعلیم ہے، استقبال ہے، اور مذاکرہ ہے، صفات کا اور تشکیل ہے.
ہر ہفتے نخت جماعتوں کی تشکیل ہوگی. اس طرح ہفتواری گشت سے نخت جماعتیں نکلنے، اسی طرح ہفتواری تعلیم سے نخت جماعتیں ان کی نکلے گی. جماعتوں کو بنانے کے لیے میرے بزرگوں ہم سب ہفتواری تعلیم میں ہر ہفتے مستورات بھی تشکیل کریں گی. پرچہ جب آ جائے محنت شروع کر دیں اور تشکیل میں 4 لین کی تشکیلیں کریں گے. سب سے پہلی تشکیل کریں گے، ایک تو ان کا خروج کب ہوگا، ان کے مردوں کا خروج کب ہوگا. دوسری تشکیل مقامی اعمال کی کہ ان کے مرد 8-8 گھنٹہ مسجد کے لیے فارغ کریں. مردوں سے میرے بزرگوں دوستوں نہیں کارخانے آباد ہے دنیا کے، مستورات سے آباد ہیں. دنیا کے سارے کارخانے کہ یہ صبح صبح کھانا بنا کر کھلا کر توشیدان میں ٹفن کھانا رکھ کر اور روانہ کر دیجیے کہ دیکھو 8 گھنٹہ سے پہلے واپس مت آنا، وہاں تنخواہ کٹ جائے گی، نقصان ہوگا. ان کے دل کو بات لگ جائے کہ مسجد کی آبادی سے ہماری آبادی ہے. تو میرے بزرگوں پھر یہ ہماری مسجدیں دیکھیں کیسے آباد ہو جائے صحابہ کی مسجدوں کی طرف. وہ تو یقین کی گڑبڑی ہے کہ کارخانے آباد ہوں گے، دکان آباد ہوگی تو ہمارے گھر آباد ہوں گے، زندگی آباد ہوگی. حالانکہ میرے بزرگوں مسلمان کی آبادی چیزوں کی آبادی سے نہیں ہے، مسلمان کی آبادی مسجد کی آبادی سے. ایک تو تشکیل، دوسری تشکیل میرے بزرگوں یعنی خروج کے بعد گھر کی تشکیل ہوگی. ہر گھر میں تعلیم شروع ہو، کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس گھر میں تعلیم شروع نہ جائے 5 اعمال کے ساتھ. گھر کی تعلیم میں میرے بزرگوں ایک اہم بنیادی کام جو ہے وقت بھی طے ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 اعمال ہوں گے جس میں سب سے پہلے قرآن کا حلقہ، تجوید کا حلقہ، کتابی تعلیم، صفات کا مذاکرہ، مشورہ اور تشکیل ہوگی. یہ 5 اعمال حضرت نے ابھی سے ہمائی میں کہے. یہ بات طے ہوئی کہ وہ طالبات جو باہر پڑھ رہی ہیں ان کی 3 قسمیں. ایک تو وہ جو گھر سے آنا جانا کر رہی، جو گھر سے آنا جانا کر رہی وہ بھی اپنے گھر کی تعلیم میں شریک ہوں گی، ہفتواری تعلیم میں شریک ہوں گی. اگر ہاسٹل میں دارالاقامہ میں ہیں، جو دارالاقامہ میں رہ کے پڑھ رہی وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کر تعلیم کریں گی 5 اعمال کے ساتھ. اور ہفتے میں ان کی ہفتواری تعلیم ہوگی انہی کے ہاسٹل دارالاقامہ میں. جو وہاں جو لوگ دارالاقامہ میں رہتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ان کا وقت لگوا دیں گے ان گھر والوں کا، اس خاندان کا، تاکہ شرائط پورے ہو جائیں، ہفتواری تعلیم شروع ہو جائے. اگر یہ بات قابو میں نہیں آ پا رہی، جب تک حلقے کے مشورے سے 2 خواتین طے ہوں گی شرائط کے ساتھ، جو آ کر اس دارالاقامہ میں ان بچیوں میں ہفتے میں 1 دن آ کر تعلیم کریں گی. اس مسئلے کو سمجھ گئے؟ اس کو کرنا ہے. اور ہفتواری تعلیم تو یہ تشکیل ہوگی. اسی طرح ہفتواری تعلیم میں ہر گھروں میں جماعتوں کے ٹھہرانے کی تشکیل ہوگی. حضرت فرماتے جن گھرانوں سے ہم باطل کو نکالنا چاہ رہے، جن علاقوں سے، جن گاؤں بستیوں سے، اس کے لیے سب سے بنیادی عمل ہے کہ ہم 2 کام کریں. ہر گھر میں ایک تو جماعت ٹھہرائیں، دوسرے ہر گھر میں ہم تعلیم شروع کرا دیں. ہمارا ہدف ہے ہر گھروں میں جماعت ٹھہرانا. یہ نہیں کہ ہیلی پیڈ بنا رکھا ہے کہ جی ہمارے گھر کی مصروفات وقت لگائی ہوئی آئیں گی تو تعلیم و تربیت ہو جائے گی. بے شک پرانے گھروں میں جماعتیں ٹھہریں گی، لیکن نئی جماعتیں جن کا کبھی وقت نہیں لگا، سے روزہ والی جماعتیں، عشرے والی جماعتیں، لیکن جن مستورات کا، جو مستورات چلے میں جا رہی ہیں ہمارے یہاں سے ان کو جو ہے ہیلی پیڈ بنا دیا کہ جو آئے گی یہیں ٹھہرے گی، جو آئے گی یہیں ٹھہرے گی. نہیں میرے بزرگوں، بلکہ ان کو تو یعنی یہ ایسے علاقوں میں جہاں تک جماعتیں نہیں ٹھہری، جہاں تک جماعتیں نہیں گئی، اور جماعت کو ٹھہرانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہو، 3 کمروں کا گھر ہو، فلاں ہو فلاں ہو. گھر خالی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آپ نے قیام کر لیا. اوپر صحابی ہو اور نیچے نبی رہ گئے. کیوں نہیں کہ گھر خالی کرو؟ کوئی اٹیچ باتھ روم کا نظام بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے واقعے کی خبر ہی ہوئی جب کہ فرماتی ہیں باہر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے گئی تھی. فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ بیت الخلا گھروں میں
ہم سب کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے، رات میں فارغ ہو کر آ جایا کرتے تھے، اس لیے ضرورت پڑے گی پردے کے ساتھ فارغ ہو کے آ جائے، یہ کوئی شرائط نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا نہیں کہ اتنا ایسا کمرہ ہو، ایسا حال ہو، اتنے کمروں کا۔ میرے بزرگوں مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ میرا مکان اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے اتنی جگہ نہیں تھی کہ ایک آدمی سو جائے پیر پھیلا کے دوسرا آدمی نماز پڑھ لے، آپ میرے پیر پر تھپکی دیتے تھے، پھر میں اپنا پیر سمیٹتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے اس زمانے کے بیت الخلا بھی صحابہ کے گھروں سے بڑے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات میں ساری دنیا کو دعوت دے رکھی تھی۔ روایت میں بعض مرتبہ 700 پر مشتمل پورا قبیلہ آتا تھا۔ مرد حضرات کا نظام تو مسجد میں بن گیا، مستورات کا نظام کے گھروں میں ہوتا تھا۔ مرد حضرات تو مسجد میں دین سیکھتے تھے، مستورات گھروں میں سے دین سیکھتی تھی، داعیہ بنا کر بھیجتے تھے ان کو۔ اس لیے ہر گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی، جب گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی، گھروں میں تعلیم ہوگی، میرے بزرگوں اس کی برکت سے باطل ختم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے مدینہ کا، آپ دیکھیں گے کہ بدر میں تھوڑی دیر کے لیے فرشتے آئے تھے، بدر کا سارا باطل ختم ہو گیا، سارا باطل ٹوٹ گیا۔ جن گھروں میں روزانہ فرشتوں کا نزول ہوگا اس گھر میں کوئی باطل باقی رہے گا۔ روایت میں ہے کہ جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس گھروں میں سکینہ نازل کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سکینہ نہیں بلکہ سناٹا ہے، سناٹا۔ سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یحصل به السکون، جس سے سکون حاصل ہو۔ لیکن سکون نام کی تو کوئی چیز نہیں، سناٹا ہے قبرستان کی طرح۔ کسی کو کہا جائے قبرستان میں سو جا نیند آ جائے گی، وہی حال ہمارے گھروں کا بنا ہوا ہے۔ رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر پر آتے ہیں۔ ابن حضیر رضی اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، سارے اہل مدینہ صبح کو ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ایسے صحابہ اعمال کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے ایک بنیادی کام ہے گھروں کی تعلیم۔ گھروں کی تعلیم میں میرے بزرگوں کسی دن ہم نافع نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں نا عید کے دن بھی اللہ کے نبی نے تعلیم کی ہے، عید کے دن بھی انفرادی اجتماعی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، اپنے ازواج مطہرات سے کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو صحابیات انسی ٹیپ لے کر ناپنا شروع کرتی۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تب معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والی مستورات تھی۔ یہ بازار سے چمڑے منگا کر مشق بنایا کرتی تھی، مشکیزہ، اور پھر بازار میں بھجوایا کرتی تھی، پھر صدقہ کیا کرتی تھی۔ حضرت فرماتے عورت کا کام کرنا عیب نہیں ہے، عورت کا بے پردہ ہونا عیب ہے، عورت کا بے پردہ ہونا عیب ہے۔ صحابیات اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کرتی تھی۔ میرے بزرگوں ہمارے اسی پر پابندی لگ گئی اور ہم نے اس کے علاوہ ساروں کی پابندی ہٹا دی کہ مال میں، بازاروں میں، ٹھیوں میں، بے حیائی کی جگہوں پر کہ جائز، اور اللہ کے راستے میں کہ اللہ کے راستے میں جانا ان کا ناجائز۔ بڑے بڑے اشتہار یعنی چپکا رکھے بازاروں میں کہ مستورات کا نکلنا ناجائز۔ حالانکہ میرے بزرگ دوستو اس امت کا سب سے بڑا مفتی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وہ مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دور اردن میں ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کی خواتین، ان کے مستورات کی قبریں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نبی کے گھر والوں نے ساتھ دیا اس نبی کے گھرانے سے دین چلا، اور جس نبی کے گھرانوں نے ساتھ نہیں دیا اس نبی کے گھرانے سے دین نہیں چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا خانتا، خیانت سے تعبیر کی ہے، فخانتا، کہ دونوں نے خیانت کی، لوط اور نوح کی بیوی نے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئی۔ اسی زمانے میں لوط علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، دونوں نے ساتھ دیا، سارہ اور ہاجرہ۔
سارا کی قربانی تھوڑی ہے، ہاجرہ کی قربانی زیادہ. ہاجرہ کا نام ہی بڑا ہجرت کی وجہ سے، لمبی ہجرت کی. اللہ نے دونوں کو اولاد دیا. تو سارا کی اولاد، سارا کی قربانی تھوڑی تو چھوٹے چھوٹے نبی آئے، اور ہاجرہ کی قربانی بڑی تو سب سے بڑے نبی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ کا دین قیامت تک. جب مائیں دیندار تھی، میرے بزرگوں دعوت کی محنت پر تھی، نبی کے ساتھ دے رہی تھی، تو اولادیں بھی فرما بردار ہو گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کیا بات کہ میں تجھے دیکھ رہا، انی اتبعک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا، قتل کر رہا، کہ کیا رائے ہے تمہاری؟ تو بیٹا کہہ رہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا اب تو میرے گردن پہ چھری چلا دیں، آپ مجھ کو ذبح کر دیجیے، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. جب میرے بزرگوں دوستوں مائیں محنت پر تھی، نبی کا ساتھ دے رہی تھی، تو یہ اولاد اس طرح پیدا ہوئی. اور نوح علیہ السلام نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، لیکن ماں نے ساتھ نہیں دیا. تو بیٹے سے کہہ رہے ہیں نبی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کافروں میں مت ہو. اور اللہ کا عذاب دکھا رہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب ہے، آنے والا ہے، شروع ہو گیا. تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نبی موجود ہے میرے بزرگوں، لیکن مائیں بدل گئی. ایک ماں نافرمان ہے، ایک ماں فرمانبردار ہے، تو اس کا اثر اولاد کو دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں 70,000 نبی بھیجے، اور اس کے بعد کسی کے اولاد میں اللہ نبی نہیں بھیجا سوائے ابراہیم کے اولاد سے، اولاد کے علاوہ کسی نبی کے اولاد میں نہیں بھیجا. سارے نبی ابراہیم کے اولاد میں آئے. اس لیے جب نسلیں قبول ہوگی میرے بزرگوں دوستوں، اللہ ان نسلوں سے کام لے گا. نسلوں سے کسی خاندان، کوئی خاندان اللہ کی اپنی قربانیوں سے قبول ہو گیا تو ہم اسے حسد کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حسد کرے گا کہ جی انہی میں نبی کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کسی خاندان کی قربانیوں کو قبول، ان کے خاندان کی قربانیوں سے اس خاندان کو قبول کر لیا، اللہ نے کام لینے کا فیصلہ کر لیا، تو اب حسد کیا جائے گا کہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے؟ یہی ہے؟ کوئی کہے گا کہ ابراہیمی اور کوئی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کیا میرے بزرگوں دوستوں، یہ تو نسلوں کو قبول کروایا جاتا ہے. اور اللہ کی سنت ہے کہ جو اپنے مجموعے کو اللہ کے قبول کروائے گا، اللہ اسے کام لیں گے. تو ایک بنیادی عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے پاس گئے، خیراللہ کیا، آپ نے خواب میں دیکھا، تو آپ نے بیان کیا اپنی امت کے سفر کا، کہ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جس طرح بادشاہ سفر کرتے ہیں. حالانکہ اس زمانے کا سب سے مشکل سفر ہوتا تھا سمندر کا، پتہ نہیں ہوا کس طرف لے جائے گی، کہاں لے جائے گی. ہمارے اکابرین جایا کرتے تھے اس زمانے میں حج کرنے، تو یہاں سے ممبئی پہنچ گئے اور ممبئی سے جدہ پہنچ گئے، قریب پہنچنے والے، ہوا مخالف ہو گئی، پھر دوبارہ ممبئی آ گئے. حج کر کے واپسی ہوتی تھی جدہ سے ممبئی قریب آ گئے، تب تک کہ ہوا مخالف ہوئی اور پھر جدہ پہنچ گئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اس زمانے کا سب سے مجاہدہ والا سفر تھا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں سمندری سفر پر ہوگا، جب اس کی روح نکلے گی تو اللہ فرشتے ملک الموت سے کہیں گے تم ہٹ جاؤ، اس کی روح میں نکالوں گا، بطور اکرام کہ ہو سکتا ہے تم تکلیف پہنچا دو. جو سمندر میں شہید ہوگا، سمندر کے شہید کا درجہ میرے بزرگوں دوستوں خشکی کے شہید سے 10 گنا زیادہ ہے. خشکی کے شہید کا ہر سب کچھ معاف ہو جائے گا سوائے قرضہ کے، لیکن کوئی سمندر میں شہید ہو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ بھی معاف کر دیتے. اللہ کے انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی تشکیل کر رہے ہیں. آپ نے جب بیان کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں شامل فرما دے. تو آپ نے یوں نہیں کہا کہ مستورات کا جانا حرام ہے اور ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جماعت میں شامل فرما دے. پھر آپ دوسری مرتبہ پھر لیٹ گئے، پھر آپ نے خواب بیان کیا تو کہنے لگے رسول اللہ جماعت کے لیے دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں چلی جاؤ گی، دوسری جماعت میں کیسے جاؤ گی؟ اور پہلی جماعت میں جا کر تم شہید ہو جاؤ گی. روایت میں ہے اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئی، واپسی پر اپنے سواری سے گری
گردن ٹوٹی، اور آج بھی ان کی قبر جزیرے قبرص میں ہے، سمندر کے بیچ میں۔ قیامت تک میرے بزرگوں دوستوں امت کو بتانے کے لیے جس طرح صحابہ کی قبریں دنیا میں بنی ہیں، صحابیات کی قبریں بھی بنی ہیں۔ اس لیے اہتمام سے ایک بڑی ذمہ داری کہ ہم ان کی تشکیلیں کریں گے، لمبے خروج کی تشکیلوں میں میرے بزرگوں بیرون کے لیے 4 جوڑے، جس میں مردوں کے قوائف کے ساتھ ساتھ مستورات کے 2 چلے لگے ہوں، اور باقی چلے سے لے کر سہروزہ تک کی تشکیلیں 5 جوڑوں کی ہوگی۔ چلے کی تشکیل کے لیے جن مستورات کا عشرہ لگا ہے ان کے ساتھ مرد وہ جائیں گے جو شادی شدہ ہو، 4 ماہ لگا ہو، باشرہ ہو، اور عشرے میں جانے کے لیے وہ مستورات کا سہروزہ لگا ہو 3 مرتبہ، اور مرد باشرہ ہو، چلہ لگا ہو، اور شادی شدہ ہو۔ باشرہ ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو ایک مسلمان عورت کو ایک یہودی اور نصرانی لے کے جا رہا ہے، کہیں سے کہیں تک دیکھنے میں سمجھ نہیں آ رہا مسلمان ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا، کیوں کہہ رہا میں مسلمان، نام رکھنے سے کہ مسلمان ہو جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بزرگوں، لا الہ الا اللہ اندر ہو اور محمد الرسول اللہ حلیہ سے ظاہر نہ ہو۔ دیکھنے میں یہودی اور نصرانی لگ رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ سہروزہ میں جانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں ہے، بس جو جائے وہ اس کا محرم ہو، البتہ جو خاتون ہو، شادی شدہ ہو۔ سہروزہ اور عشرے میں 2 مستورات جائے جا سکتی ہے، نساء مستورات، جس میں 2 کنواری لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کنواری لڑکیوں کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کی ماں ہو ضرور، اس کے لیے محرم اس کی ماں ہے، وہ ماں کے ساتھ ہی جائے گی اور کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک ماں اپنی 2 کنواری بیٹیوں کو بھی لے جا سکتی ہے، اجازت ہے۔ اسی طرح 2 خاتون جو امید سے ہیں، حمل سے ہیں، وہ عشرے میں بھی جا سکتی ہیں، سہروزہ سے لے کر عشرے تک، لیکن ایام محفوظہ میں 4، 5، 6 اور 7 مہینے میں، نیچے کے 3 مہینے میں جاتے تھے، اوپر کے 2 مہینے میں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح میرے بزرگوں یہ جماعتیں بنائیں گے ہم، اور جماعتیں لمبے خرچے کی بنائیں گے، بخل کے ساتھ نہیں۔ ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد ایک پرچہ دکھا 25 ہزار کا، آپ دیکھیں نا 25 لاکھ کی شادیاں ہو رہی گھروں میں، اور 25,000 کی جماعتیں نہیں بن پا رہی۔ معلوم ہوا کہ سائلین کی جماعت 2000 کی جماعت بنا لی، یہ کیا کریں گے کہ دعوتیں کھائیں گے؟ ہمیں ماحول کا علاقہ دے دو، کام کرنا ہے، حالانکہ کام نہیں کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ کام کی جماعتیں ہوتی تو کام کے علاقے میں کام کا علاقہ تلاش کرتی، اور کام کا علاقہ کیا ہے میرے بزرگوں؟ حضرت فرماتے ہیں کام کا علاقہ ارتداد کا علاقہ ہے، جہاں ارتداد ہے، جہاں بے دینی ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں میرے بزرگوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ استقبال کا زمانہ تو فتنے کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے استقبال کی جگہ تلاش نہیں کریں گے ہم، بلکہ جہاں میرے بزرگوں دوستوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک گھر ملا، باقی گھر ہمارے ذمے، ہم تشکیل کر کے نئے نئے گھروں میں جماعتیں قیام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ کا یہ کام تھا، آپ یوں کہا کرتے تھے من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، کہ کون مجھ کو اپنے یہاں ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، اللہ اسے جنت دے گا۔ جس طرح خروج کی تشکیل ہے، اسی طرح نئے نئے مکانات کی تشکیل ہے۔ لمبے خرچوں کی جماعتیں بنائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ لے کر جایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور سب خرچ کر کے آیا کرتے تھے۔ خرچ کرنے کا راستہ میرے بزرگوں دوستوں سب سے بڑا مصرف یہ ہے، ہم نے یہود و نصارہ کا مصرف بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کیا شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میری جب رخصتی ہوئی تو میں جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ نے جھولے سے اتارا اور جھولے سے اتار کر مجھے لے آئی، دوڑاتی ہوئی میرے منہ پر پانی کا چھپکا دیا، میرا بال سمیٹا، مجھے کپڑا پہنا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئی، یا رسول اللہ آپ کی دلہن ہے۔ کتنا خرچہ ہوا؟ میک اپ کا جو خرچہ ہے نا، میک اپ کا، اس سے ملکوں کا سفر ہو سکتا ہے، جو اگلے دن نالی میں ہوتا ہے، نالی میں بہ رہا ہے وہ۔ یہود و نصارہ کی چیزوں کو ہم نے اپنی عزت کی چیز سمجھ لی۔ میرے بزرگوں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہ مہر کے لیے بھی نہیں ہے، یوں نہیں کہ پہلے اپنے پیر پہ کھڑا ہو جانا، 40 سال تک بوڑھا ہو کے پھرتے رہنا بازاروں میں، پھر ہم شادی کریں گے، عمر ہو گئی کہ کیا ہے رسول اللہ کچھ نہیں، تو کہا کہ مہر بھی نہیں، تو کہ میں نے جو زیرہ دی تھی وہ زیرہ کا رسول اللہ وہ تو ہے کہ وہی دے دو مہر میں، وہ مہر فاطمی ایسی بابرکت کہ جو بھی شادی کرے اس مہر پر اس کی برکتیں دیکھتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ تاریخ دن رکھو بلاؤ، بلکہ مسجد میں جو لوگ تھے انہیں کو کہا کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا چلی گھر چلے جا، تمہاری امانت تمہارے گھر۔ شام میں آپ نے اپنے خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو بلا کر کہا کہ فاطمہ کو اس کے گھر چھوڑا۔ کتنا خرچہ ہوا؟ ہمارے پاس بولنے والی زبان ہے، لوگوں کے بعد دیکھنے والی آنکھیں ہیں، کہ ان کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ہم خاندان اور میرے بزرگ دوستوں سوسائٹی کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ رسول کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ رسول یہود و نصارہ سے کمتر ہے؟ یہود و نصارہ کی سوسائٹی ان کے معاشرے کا لحاظ کیا جائے گا، اور اللہ رسول کے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم دیکھیں ہمارا مصرف، ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ایک باراتیوں کی شادی میں جو باراتیوں کا خرچہ ہے میرے بزرگوں، ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں آپ، دنیا کے سارے تقاضے پورا کر سکتے ہیں ایک بارات کے خرچے میں۔ اس لیے لمبے خرچوں کی جماعتیں بنائیں گے۔ صحابہ کی طرف وجہنی فی حوائجک، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت ہے، ہمیں آپ جہاں چاہے وہاں بھیجنا۔ بیرون کی جماعت ہے، ملک کے جس کنارے پہ بھیجنا، دنیا کے جس کنارے پہ بھیجنا چاہیں، اندرون کی جماعت ہے ہندوستان کے جس کنارے پہ بھیجنا چاہیں تیار ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ششمائی جوڑ کرنا ہے۔ حضرت نے ابھی ششمائی میں طے کیا تھا کہ کم سے کم 2 مہینہ پہلے اس کی تاریخیں طے ہو کر اس کی محنت ہو۔ اس طرح مردوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہم اجتماع کرتے ہیں سالانہ، اسی طرح ہمارا یہ مستورات کا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے ہم اتنی اچھی طرح محنت کر لیں کہ کوئی مستورات ایسی باقی نہ رہے جو عالم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر استعداد پیدا نہ ہو جائے۔ ہر ایک کا وقت لگوانا، جماعتیں بلوانا، اور ان جماعتوں کے ذریعے ایک فرد کی محنت ہو، جس میں 5 قسم کی مستورات جوڑیں گی، 3 مرتبہ سے روزہ لگائی، عشرہ لگائی، چلہ لگائی، مستورات میں نصرت میں آئی ہوئی اور بیرون سفر کی ہوئی۔ یہ مردوں کے ساتھ آئیں گی، ان مردوں کے ساتھ جو عالم کے تقاضے کو پورا کر لیں، یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ اٹھا کے بھیج دیا۔ جب یہ آ جائیں تو ان میں تعلیم ہوگی اللہ کے راستے کے نکلنے کے فضائل، منتخب حدیث سے تعلیم ہوگی، پھر اس کے بعد مردانہ بات ہوگی، وہ ساتھی بات کرے جو یعنی مشورے سے طے ہو، متعدد لگایا ہوا ہو، اور ان میں صحابہ کی خروج اور صحابہ کی قربانیاں اور صحابیات کی خروج اور صحابیات کی قربانیوں کو بیان کرے، نقد تشکیلیں کرے، وہی قواعد کا پرچہ بنیں گے آپ چلے اور بیرون کے لیے، وہی جماعت بندی کر لیں اور پرچہ روانہ کر کے نظامبندی سے رخ آ جائے، فوراً جماعت روانہ کر دیں۔ اس کے بعد دوسری مجلس ہوگی جس میں مقامی سارے اعمال بتائے جائیں گے، گھروں کی تعلیم ہے، جماعتوں کی نصرت ہے، ہر گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرانا ہے، جو جتنے مقامی اعمال ہیں، یہاں تک کہ اپنی انفرادی زندگی بھی، حقوق بھی بتائے جائیں گے، سارے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے حقوق بتائے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں عورتوں میں بیان کے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ تم کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھا۔ مدینہ کی پاکیزہ عورتیں، ان میں خلبلی مچ گئی کہ اتنے عمل کے باوجود ہم جہنم میں کیوں؟ آپ نے ایک وجہ بتائی، بکفر عشیرتہن، کہ ہاں تم جہنم میں اس لیے تھی تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر کہا یا رسول اللہ کیا کریں کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ کتنی اطاعت؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی اطاعت کرو کہ اگر تم تنور میں روٹی ڈال چکی ہو، شوہر تم کو آواز دے تو تم روٹی جلتے ہوئے چھوڑ دو، روٹی جل جائے لیکن شوہر کا دل نہ جلے، تم آ جاؤ روٹی چھوڑ دو۔ اتنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ مردوں سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک قیدی ہیں، تمہارے ہاتھ میں ایک قیدی ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتنا۔ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں برتاؤ میں سب سے زیادہ نرم ہو۔ الطفہم حدیث میں ہے یہ ایسا نرم جسے دودھ پیتے بچے کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، اس سے زیادہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔
علماء نے لکھا ہے حدیث میں کہ ان کو پسلی سے پیدا کیا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا کہ سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائیں گی، اس لیے آگے بات لکھی کہ ان کو سر سے پیدا نہیں کیا ورنہ سر پہ چڑھی بیٹھی رہتی، پیر سے پیدا نہیں کیا ورنہ مرد پیروں سے کچل ڈالتے ان کو، اللہ نے دل سے قریب پیدا کیا تھا کہ ان سے دل سے محبت کی جائے۔ روایت میں میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہی نگاہ کسی اجنبی اور اجنبیہ پر اٹھے اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ ملعون ہے وہ مرد و عورت، خواہ تصویر ہی میں کسی کا اجنبی کو کیوں نہ دیکھے، یہ نہیں کہ جائز ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ان حقوق کو بھی بتانا، بچوں کی تربیت سب سے بڑی پونجی اور سرمایہ ہماری اولاد ہے، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو میرے بزرگوں یہود و نصارہ کی گود میں دے رکھا ہے۔ یہود دیکھیے علاقے کے علاقے خالی ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں تیسرے سال دوسرے سال پہلے سال کی جماعت بنانا یہ تو صوبے اور ملک والوں کے ذمے نہیں، میرے بزرگوں تو ہمارے گھر کے ذمے، ہمارے گھر کے ذمے ہے ملکوں کی جماعتیں بنانا اور تیسرے اور دوسرے سال کی جماعتیں بنانا۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کی اکیلے تشکیل کی، اپنی بھی تشکیل کرائی۔ اس لیے اولادیں ہماری پونجی ہے، ان کی صحیح تربیت، ان کو صحیح ماحول میں رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ماحول نے بگاڑے، حضرت فرماتے ہیں ماحول کوئی چیز نہیں ہوتی، ماحول تو انسان کا عمل ہے، عمل اچھا ہوگا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ماں باپ کے اعمال خراب ہوں گے ماحول خراب ہو جائے گا، بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت یہودیوں نصرانیوں کے ماحول میں ڈال دیا ہم نے، اور یہود و نصارہ کا لباس بنا کر ہم سے آگے دین کی امید رکھے، دین کا کام کریں گے۔ یہودی نصرانی تو ہم نے بنایا، کل قیامت کے دن ہی اولادیں کہے گی ربنا سادتنا وکبرانا، اللہ ہمارے بڑے تھے فاضلونا السبیل، ہم کو گمراہی پہ ڈالا تھا، آتihim ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، ان کو تو 2 گنا عذاب ہے۔ اولادیں بد دعا کریں گی اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور ان میں بہت بڑی لعنت بھی، اس لیے اپنے اولادوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو باتیں بتائی گئی یہاں ان باتوں میں کاٹ چھانٹ نہیں کریں گے۔ شیخ نظام الدین کی بات ہے، بہت اعلیٰ ممبر کی بات ہے، ہم میں اتنی استعداد نہیں ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں گے، حضرت فرماتے ہیں موت تک کمزور رہیں گے، صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں گے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہود و نصارہ کے مزاج تھا کاٹ چھانٹ کرنا، لیکن کسی باتوں میں آگے کاٹ چھانٹ نہیں کرنا ہے، فلٹر نہیں کرنا، ورنہ کیا فلٹر لگا ہوا، جو کام صحیح کریں گے اللہ ان سے کام لے لے گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کسی جماعت کو اجازت نہیں ہے موبائل لے کے جانے کی، روزہ سے لے کر اور بیرون تک، ان کو سمجھایا بجایا بغیر موبائل کے ساتھ صحابہ کی طرح ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اور جو باتیں بتائے گی ذرا سا حلقہ لگا لیں، اور ان باتوں کو آپس میں بیٹھ کے اٹھنے سے پہلے حلقہ لگا لیں، 5 6 ساتھی بیٹھ جائیں۔